السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اے آدم کی اولاد، نماز کے وقت زینت کو پکڑو، اختیار کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو، اسراف مت کرو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اسراف کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہیے کہ کون ہے جو حرام کیا ہے زینت اللہ، اللہ کی زینت، وہ جس کو اللہ نے نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے پاکیزہ روزی میں سے۔ قل ہی للذین آمنوا، کہیے یہی تو ہے ایمان والوں کے لیے نعمتیں دنیا کی زندگی میں، اور آخرت تو خالص قیامت کے دن اسی کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح تفصیل کے ساتھ آیات کو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ جانیں۔
پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں سنی جائے کہی جائے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ تفسیر کی مجلس میں جو آیات گزری تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے لباس سے متعلق خاص توجہ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ باتیں یہ تھی کہ ضرورت کی بھی لباس اختیار کرنا چاہیے اور کبھی کبھی زینت کے لیے بھی لباس استعمال کرنا چاہیے۔ لباس چاہے جس شکل کی بھی ہو، لیکن اس میں تقوی، عاجزی، انکساری، تواضع، ان چیزوں کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ شیطان کا حملہ سب سے پہلے لباس پر ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی کا لباس اتر جاتا ہے تو وہ بے حیا ہو جاتا ہے، اور جب بے حیا بن جاتا ہے انسان تو نیکی کا کام اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور گناہ کا کام خوب آسان ہو جاتا ہے۔ حیا چونکہ ایمان کا ایک اہم درجہ ہے اور بے حیائی اس کے برعکس ہے، لہٰذا جو مرد یا عورت جس شکل میں بھی بے حیائی کا کام کرے یا اختیار کرے تو اس کے لیے بہت بڑا ایک فتنہ ہے اور وہ شیطانی عمل اور حرکت ہے۔ لہٰذا لباس چونکہ اللہ نے حیا کے لیے بنایا ہے تو اس کو کم، مختصر، باریک یا اور وہ طریقہ جو غیروں کا طریقہ، ایسا لباس پہن کر کے ایک ایمان والے کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ بے حیا بن جائے۔ لہٰذا ہمیشہ لباس میں اپنی ایک پہچان، ایمانی پہچان، شرافت کی پہچان، اخلاق کی پہچان، اپنے گھر اور خاندان کی پہچان برقرار رکھنا چاہیے۔ خاص کر کے لباس کے سلسلے میں اسلام سے اس کا ایک گہرا تعلق اور نسبت بھی ہے۔ لباس کے ذریعے سے ہمارا مذہبی تعارف بھی ہوتا ہے، ہم لوگوں میں پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں۔ اگر لباس کے رنگ و روپ بدل جائے تو انسان کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس مذہب اور کس دین سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے لیے بزرگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے، اور آگے بڑھ کر کے ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لباس کے سلسلے میں جو طریقہ اور جو کیفیت، حیت بتائی اس پر عمل کرنا چاہیے، خود بھی اور اپنے بچوں، اپنی اولاد کو بھی اس کی خاص تربیت دینی چاہیے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس کا بھی تعلق لباس سے ہے۔ لباس سے تعلق اس طرح سے ہے کہ ایک ہے انسان کی زندگی وہ جو عام حالات میں گزرتی اور وہ گھریلو زندگی ہوتی ہے، ایک ہے انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ باہر کام و کاج میں گزرتا ہے، جس میں کوئی کسی کمپنی سے، کسی فیکٹری سے، کسی جگہ ملازمت سے، کسی پیشے سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی میدان اور فیلڈ میں گزارتا ہے۔ ایک ہمارا اور آپ کا زندگی کا حصہ عبادات سے تعلق ہے اور وقتاً فوقتاً جو عبادت کے اوقات مقرر ہیں اس کی ادائیگی کے لیے وقت لگتا ہے۔ تو ان تینوں حالتوں میں لباس کی کیفیت الگ الگ ہو جاتی ہے۔ لباس کا پہننا اوڑھنا ان تینوں حالتوں میں بدل جاتے ہیں۔ ایک آدمی جب گھر میں اندر ہوتا ہے، گھر کے حالات میں ہوتا ہے، اپنی فیملی اور اپنے اہل و عیال کے درمیان ہوتا ہے
تو اس وقت کے لباس کا انداز، پہننے کا انداز، رہنے کا انداز ایک اس کا گھریلو اور آزادانہ ہوا کرتا ہے، اس کی کیفیت اور اس کی حیت الگ ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی جب کہیں ملازمت یا کسی جگہ پر کام کے لیے ہوتا ہے تو اس وقت کی اس کی لباس اور اس کی وضاقتہ کچھ الگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کی خاص ایک ڈریس اور ایک لباس ہوتے ہیں جس کو لوگ پہن کر کے کام کاج کیا کرتے ہیں، اس سے اس کی ایک پہچان، اس کی ایک علامت ہوتی ہے، یہ فلاں پیشے سے تعلق ہے۔ ڈاکٹر حضرات کی علاج کے وقت میں اس کے لباس، اس کے وضاقتہ الگ ہوتے ہیں۔ لائر حضرات جو ہوتے ہیں ان کے وضاقتہ اور لباس الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مدرسین، پڑھانے والوں کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں، پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی لباس الگ ہوتے ہیں جب تک کہ وہ تعلیم کی حالات میں ہوتے ہیں، تو الگ الگ لباسوں کی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا کہ ستر پوشی، یعنی جتنا اسلام میں ستر چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اگر وہ چھپ رہا ہے، وہ پردہ ہو رہا ہے، تو تم پھر کسی بھی طرح کے لباس تم پہن کر کے کام کاج کر سکتے ہو۔ کھیل کود کے حالات میں بھی اسی طرح کا حکم ہے کہ تمہارے سطر کھلے ہوئے، بغیر کھلے ہوئے، اس حالات میں بھی تم لباس پہن سکتے ہو۔ لہٰذا خاص جو ایک بنیادی نقطہ ہے لباس کے سلسلے میں کہ جتنا مردوں کے لیے لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے، اتنا ہر حال میں اس کو پہننا ضروری اور فرض ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ ملازمت میں ہو، چاہے وہ تعلیم اور تعلم میں ہو، چاہے وہ عبادت کی حالت میں ہو۔ اسی طرح جتنے لباس پہننے کا حکم عورتوں کے لیے دیا گیا ہے، چاہے وہ جس حال میں بھی ہو، اتنا لباس اس کے لیے ضروری ہے۔ گھر میں ہو، کھانے پینے پکانے کی حالات میں ہو، اس وقت میں بھی اس کے لیے اتنا لباس ضروری ہے جتنا ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں پہننے کا حکم دیا ہے۔ باہر کہ اس کی نوعیتیں بدلتی ہے، تو عبادت اس کے لیے بھی کچھ خاص لباس اور اس کے لیے خاص حیت و کیفیت کو طے کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں عبادت کی حالت میں، عبادت کی وقت میں، یعنی اس کی مثال یوں سمجھیے کہ نماز پڑھنے کے وقت میں ہم کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت جو نماز کی ادائیگی کے لیے جب وہ وقت کے حالات میں ہو تو ان کے لیے لباس کتنا اور کیسا ہونا چاہیے؟ کیا جیسے تیسے بے ڈھنگا لباسوں کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے، یا اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص لباس استعمال کرنا چاہیے، یا یوں ہی چلتے پھرتے جیسا جو ہے پہن رکھا ہے، چھوٹا بڑا الٹے سیدھے، اسی پر نماز کو ادا کر لینا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی خوبصورت جملے میں سارے مسئلے کو یہاں پر ذکر فرما دیا، اور یوں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد، جب تم نماز کی ادائیگی کے لیے تیار ہو اور نماز پڑھنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ تو ایک بہترین لباس زیب تن کرو، خوبصورت لباس زیب تن کرو، پاک صاف لباس زیب تن کرو۔ کتنا؟ اتنا۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنا ستر چھپانے کا عام حالات میں حکم ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر کے اپنے گھٹنوں تک کے چھپانا فرض اور ضروری ہے، اتنا نماز میں بھی ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے جتنا سر سے لے کر کے پاؤں تک چھپانا لباس سے ضروری اور فرض ہے، اتنا نماز کی حالت میں بھی فرض اور ضروری ہے۔ چہرہ کا کھلا ہونا نماز کی حالت میں، ہتھیلی کا کھلا ہونا نماز کی حالت میں، پاؤں کا کھلا ہونا، قدموں کا کھلا ہونا نماز کی حالت میں، اتنے گنجائش عورتوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ باقی سر سے لے کر کے وہ پورے جسم کو ڈھانکنا
نماز کی حالت میں بھی ضروری ہے اور غیر نماز کی حالت میں بھی ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے۔ اس کے علاوہ کچھ شرائط نماز کے لباس کے سلسلے میں ہے کہ مرد حضرات زینت، یہاں لفظ اللہ نے بیان فرمایا، زینت مطلب اس کے علاوہ بھی تم کچھ اور کپڑے استعمال کرو۔ مثلا مردوں کے لیے اتنا تو حکم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ سر پر ٹوپی رکھیں، وہ ہاف آستین کے کپڑے پہن کر کے نماز نہ پڑھیں، فل آستین ہو، پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہو، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، پاک صاف لباس ہو، اس میں کوئی گندگی نہ ہو، اس میں کوئی تصویریں نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے دوسرے نمازی کے لیے خلل کا ذریعہ ہو۔ اتنا بہترین لباس بھی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے تمہاری نماز خراب ہو جائے، کہ تم اس کے کپڑے اور اس لباس کے پیچھے سنبھالنے سمیٹنے میں تم نماز کو ضائع کر دو۔ لہٰذا خوبصورت زینت یعنی ایک حسین اور ایک بہت ہی بہترین انداز کے لباس پہنو، جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ، یہ بندی اللہ کے حضور کھڑا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ لہٰذا عورتوں کے لیے اتنا لباس کے علاوہ کہ ان کے لباس باریک نہ ہو، ان کے بھی لباس چست نہ ہو، ان کے بھی لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کو اٹھنے بیٹھنے نماز میں تکلیف ہو، ان کے لباس اتنا نہ ہو باریک کہ اس سے کسی طرح سے اس کے جسم کے اعضاء نمایاں ہو، اور اسی طرح سے کوئی اس طرح کی تصویر شدہ کپڑا اور لباس نہ ہو جس سے نماز میں پڑھنے میں خلل ہو، کوئی ایسا جسم پر کوئی ایسا لباس نہ ہو جس سے نماز میں خلل کا ذریعہ بنے۔ لہٰذا اگر باریک کپڑا ہے تو اس پر ایک موٹی چادر ڈالنے کا حکم ہے اور بالکل ڈھیلا ڈھالا رکھنے کا حکم ہے۔ لہٰذا یہ عورتوں کے لیے حکم ہے، زینت اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ کپڑا جتنا عام حالت میں پہننے کا حکم دیا گیا ہے اس سے تھوڑا سا کچھ کپڑا بڑھا لو، اور یہ مطلب ہے زینت کے مطلب اچھا صاف ستھرا بہترین کپڑا پہنو۔ بہترین کپڑا کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام، محدثین، فقہاء کرام لکھتے ہیں زینت بہترین کپڑا، بہترین لباس کا مطلب یہ ہے ایسا لباس جس سے تم عام حالات میں بھی اگر تم کسی دنیا کے بڑے انسان کے سامنے جانا پسند کر سکتے ہو، مثلا کسی تقریب میں، کسی پروگرام میں، کسی دعوت میں، اور یا کسی بڑے افسر کے ساتھ، کسی بڑے لوگوں کے ساتھ وہ کپڑا پہن کر کے تم جانا پسند کرتے ہو، ایسے ہی کپڑا پہن کر کے تم نماز اور عبادت کی حالت میں بھی رہا کرو اور اختیار کرو۔ یہ ہے زینت کا مطلب، یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں آؤ تو بالکل پرانا گھٹیا اور بالکل بے ضرورت بے تکا کپڑے، ایسا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا جس کپڑے کو پہن کر کے کسی اچھے انسان کے سامنے کھڑا ہونا شرم لگے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آج عام ایک عادت سی بن گئی ہے، مردوں میں بھی یہ کمزوریاں اور عورتوں میں بھی یہ کمزوریاں ہیں، عورتوں میں بھی یہ کمزوریاں ہیں کہ بالکل وہی کپڑے جو عام طور پر میں استعمال ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، وقت ہو گیا بس ذرا سا کچھ تبدیلی ہوئی اور اسی کپڑے پر ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، چاہے وہ کھلا ہوا آستین والا کپڑا ہو یا باریک ہو یا اور کسی طرح سے اس میں ہو جو عام فیشن زدہ ہو۔ لہٰذا ہم اسی کپڑے کو پہن کر کے بس 2-4 رکعت 2-4-10 منٹ کا کام کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے ہم اتنا اہتمام کریں گے اور دوسرا کپڑا پہنیں گے، دوسری چادر ڈالیں گے اور بالکل حجاب اور پردہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اتنا وقت کیوں؟ نماز تو آسان ہے، جیسے تیسے کوئی کپڑا پہن کر کے کوئی چادر اوڑھنی ڈال کر کے پڑھ لیا، ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے پاس کھڑے ہو رہے ہو، میں ہی تجھے نعمت دینے والا ہوں، اس لیے جتنا بہترین تم ہمارے سامنے کھڑے ہوگے، جتنے اچھی نعمتوں کے ساتھ کھڑے ہوگے، جتنے ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اسی کے ساتھ میں اگر تم پیش ہوگے عبادت کی حالت میں تو یقیناً اللہ اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو عورتیں ماں بہنوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہی کپڑا جو کپڑا عام طور پر میں گھروں میں استعمال کرتے رہتی ہیں رات دن صبح شام، بس اس پر اتنا اضافہ کر لیا کہ بس ایک چادر ایک اوڑھنی بڑی سی ڈال لیتے ہیں، اور وہی لباس وہی کپڑا جو رات میں
اور یہ عام حالات دین میں گھروں میں جس کو استعمال کرتے ہیں بس اسی پر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ ہاں نماز تو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے سامنے آؤ تو زینتکم، ذرا بہترین لباس میں آؤ، بہترین شکل میں آؤ، بہترین تمہارا لباس ہو جس کے اندر میں پاکی بھی ہو، صفائی بھی ہو، اور اس کے اندر میں ایک حسن اور خوبی بھی ہو۔ لہٰذا ایسی زینت یعنی اضافہ کچھ کر لو۔ مرد حضرات کی عادت تو اتنی خراب ہے، اتنی خراب ہے، اللہ اکبر، مسجدوں میں اس قدر بہروپیے کے طرح نظریں لوگوں کے آتے ہیں، کبھی کبھی اتنا گھٹیا کپڑا مرد حضرات پہن کر کے مسجدوں میں آتے ہیں کہ شرم آتی ہے ان کی طرف نظر اٹھانے میں۔ اتنا چست کپڑا، اتنا ٹائٹ کپڑا، اتنا میلا کپڑا، اتنا بدبودار کپڑا لوگ پہن کر کے آ جاتے ہیں مسجدوں میں۔ رات میں جس کپڑے پر سو کر کے، جس کو نائٹ ڈریس لوگ کہتے ہیں، وہی پہنا اور وہی پہنے ہوئے اگر اللہ توفیق دے دی مسجد میں آنے کا تو پھر اسی کپڑے کو پہن کر کے وضو کیا، منہ ہاتھ دھو کر کے فوراً اسی کپڑے پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ سستی، یہ کاہلی کہ ہم اس کو بدلیں گے، پھر کپڑا پہنیں گے، پھر آ کر کے تبدیل کریں، کتنا وقت لگے گا۔ ارے بھائی جا کہاں رہے ہو؟ اس دربار خدا میں جا رہے ہو، اس رب مہربان کریم کے دربار میں جا رہے ہو، جہاں سے ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سے اللہ ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا ہمارے حالات کو دیکھ کر کے۔ ایسے بھدے قسم کے کپڑے لوگ پہن کر کے مسجد میں مرد حضرات آ جاتے ہیں، بدبو تک آتی ہے ان کپڑوں سے، اور وہی آ جاتے ہیں اور صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں لوگ، چھوٹی چھوٹی بنیانوں جنس پینٹ کے ساتھ میں لوگ آ جاتے ہیں، وہ رکوع سجود کرتے ہیں تو ان کے جسم ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مرد حضرات کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ آزاد ہے، جیسا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی عالم ٹوک دے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ بس ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کیا اس میں نماز نہیں ہوگی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی ننگے بھی نماز ہو جائے گی، اگر تیرے پاس میں کچھ بھی پہننے کا نہیں ہے، تو میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک بند کمرے میں اندھیرے میں چلے جائے کوئی آدمی اور ایسے حالت میں وہ نماز پڑھ لے تو نماز اس کی وہاں بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن گھر بھرا ہوا ہے، کپڑوں سے بھر رکھے ہو، پھر وہ ہاف آستینوں کے ساتھ میں آ جانا، ہاف آستین پہن کر کے آ جانا، نائٹ ڈریس چست اور وہ گھٹیا قسم کے پینٹ پہن کر کے آ جانا، عبادت میں صفوں میں کھڑا ہو جانا جہاں فرشتے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ عبادت کے موقع اگر ملتا ہے تو آدمی کو اس کے پیچھے محنت، دعوت، حرام دعوت کھانے کے لیے لوگ سج دھج کر کے جاتے ہیں، لون پر دعوتیں ہوتی ہیں اور وہاں سج دھج کر کے لوگ جاتے ہیں۔ کیا ماں بہنوں کے بھی یہ حال، یہی مردوں کا حال؟ وہاں کیوں؟ وہاں تصویریں بنانی ہے، لیکن یہاں فرشتہ جو تصویر تیری عبادت کی بنا رہا ہے، اتنا گھٹیا مت ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے عام حالات میں مرد حضرات کی ایک فیشن آج بھی مسجدوں میں ہے کہ وہ کھلے کھلے سر نماز پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہم کرتے ہیں، بڑے سینے تان کر کے پڑھتے ہیں کھلے سر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی بھی کھلے سر نماز نہیں پڑھے، صرف وہ موقع جب آپ حج کے حالات میں، احرام کی حالت میں ہوتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ کا سر مبارک کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ نماز کی حالت میں، غیر نماز۔ وہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم یہ دیا کہ تم بیت الخلاء جاؤ تو سر ڈھک کر کے جاؤ، کھانا کھاؤ تو سر ڈھک کر کے کھاؤ۔ جس پیغمبر اعظم ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں پر بھی سر ڈھانکنے کا حکم دیا ہو، وہ کیا نماز میں کھلے سر نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا یہ نبی کی سنت ہو سکتی ہے؟ لیکن لوگ آج پڑھتے ہیں، گھروں میں بھی پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ بغیر ٹوپی پہنے، سر چھپائے نماز ہو جاتی۔ جب ہو جاتی ہے تو کیا ہے ضرورت؟ لہٰذا یہ فقیرانہ، یہ ایک اسلام اور نبی کی سنت سے کھیل اور مذاق کرنے کی طرح ہے۔ لہٰذا کبھی کھلا سر ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے اس طرح عمل کرنا، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا سوچ رکھے ہیں لوگ، کیا سمجھتے ہیں لوگ، کیا اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں؟ لہٰذا ایسے حالات مردوں میں بھی بگاڑ ہے۔
کوئی سمجھانے والا نہیں، اگر سمجھانے والا ہے تو اس کو لوگ دوسرے مسلک کا آدمی سمجھ کر کے اس کو نظر انداز لوگ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، جتنا آپ اللہ کے سامنے اللہ کی نعمت کا اظہار تواضع انکساری کے ساتھ کریں گے، اللہ اتنا ہی آپ کی نعمت میں اضافہ فرمائے گا۔ اس لیے حکم ہے، اگر اللہ نے تم کو دولت دی ہے تو اچھا پہنو، صاف ستھرا کپڑا پہنو، گھٹیا کپڑا نہ پہنو۔ ہاں پہن کر کے اس میں تکبر نہیں، اس میں غرور نہیں، اس میں کسی طرح سے اپنا بڑاپن کا اظہار نہیں، اور خاص کر کے نماز کی حالت میں بہت اچھا کپڑا پہننا چاہیے۔ یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ فرق بس اتنا سمجھ لیجئے، وہ کپڑا جس کپڑے کو پہن کر کے عام حالات میں کسی بڑے لوگوں کے سامنے یا کسی دوسرے کے گھر میں ہم جا نہیں سکتے ہیں، ویسا لباس پہن کر کے مسجد میں یا نماز کی حالت میں آنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ حضرت ایک مرتبہ میرا ایک بہت ہی پرانا دوست، وہ آیا فجر کی نماز میں اور نماز پڑھا، ہم لوگ دونوں ساتھ قریب صفوں میں۔ جب نماز سے فارغ ہوا اور دونوں کی ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کپڑا بڑا عجیب و غریب پہنا ہے، مالدار شخص ہے، بہت اچھا خوشحال انسان ہے، لیکن اتنا گھٹیا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنے کے لیے فجر میں آیا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اب اگر اس کو میں یہ کہتا کہ بھائی ایسا ہے کہ کپڑا خراب ہے، ٹھیک نہیں، ایسا نہیں، تو شاید اس کو تکلیف ہوتی۔ لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ چلو بھائی ساتھ میں گھر چلو، فجر کا وقت ہے، چلو گھر پہ، چلو چائے پی لیں گے ساتھ بیٹھ کر کے، تھوڑی دیر بات چیت کر لیں گے۔ کہنے لگا کہ نہیں آپ کے گھر نہیں آ سکتا ہوں میں آپ کے گھر ابھی نہیں آؤں گا، پھر بعد میں کبھی آ جاؤں گا، چائے پی لوں گا۔ کہنے لگے میں بہت زور ان کو دیا، آؤ جاؤ، چلو ساتھ میں ذرا، بہت دن کے بعد یہ موقع ملا ہے، لیکن وہ انکار کرتا رہا، ہم اصرار کرتے رہے۔ آخر وہ یہ جو جملہ بولا، وہ یہ جملہ کہ بھائی صاحب جاتا تو ضرور، کوئی مشکل نہیں اس وقت جانا، لیکن دیکھیے میں کپڑا کیسا پہنا ہوں، اس کپڑے کو پہن کر کے آپ کے گھر جاؤں تو گھر کے لوگ دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے، ماں بہنیں دیکھیں گے، کیا ان کے دل میں تاثر اور اثر ہوگا؟ اس لیے ایسے کپڑے پہن کر کے اس حالت میں جانا آپ کے گھر گوارا نہیں کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو کہنے لگے کہ میں پلٹ کر کے اس سے کہا میرے گھر سے تو اچھا اللہ کا گھر ہے، تم ایسا کپڑا پہن کر کے جب اللہ کے گھر آ سکتے ہو تو میرے گھر کیوں نہیں آ سکتے ہو؟ وہ آدمی اسی وقت شرمندہ ہوا اور کہا کہ واقعتاً ہم سے غلطی ہوئی۔ میری ماں بہنوں، آج دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کی نظروں کو میں اچھا بننے کے لیے، تصویر کشی اور تصویر کھنچانے کے لیے ہم اور آپ اور مرد حضرات سب لوگ اچھے سے اچھے، لیکن مسجدوں میں آنے، نماز کی حالت میں اس قدر بے رغبتی، بے توجہی، کاہلی، سستی۔ اسی لیے جب آپ کے گھر سے آپ کے بچے اٹھ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے فجر کے وقت نکلے، یا آپ کے شوہر نکلے، یا آپ کے گھر کا کوئی بڑا مرد نکلے، تو آپ ان کو تنبیہ کیجیے، ان کو بتلائیے، اب اچھے کپڑے پہن کر کے جائیے، وہ کپڑا پہنیے، وہ لباس پہنیے جو اچھا ہے۔ 2-4-10 منٹ لگیں گے تبدیل کرنے میں، اس سے کیا بگڑ جاتا ہے اور کیا بن جاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، یہ اس طرح کی حرکتوں کے ساتھ مت جائیے۔ اگر ماں بہنیں گھر میں ان نمازیوں کی تربیت کر دیں اور آپ ان کو یاد دلا دیں، توجہ دلا دیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر سے جب مرد نکلیں گے، گھر سے جب بچے نکلیں گے، جب گھر سے بڑے لوگ نماز کے لیے فجر میں مسجد نکلیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے جسم پر اچھے لباس ہوں گے۔ لیکن گھر میں بھی یہ دین نہیں، یہ دین کی باتیں نہیں، اور وہاں یہ فکر نہیں ہوتی ہے ماں بہنوں کے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے مردوں کے لیے نماز کی کیفیت اور حالت میں ان کو اچھے کپڑے میں ہم بھیجیں۔ لیکن اس کے برعکس جب اگر کسی دعوت اور کسی پروگرام میں تو ایک نہیں 10 کپڑوں کو ہم نظر سے گھماتے رہتے ہیں، کون ہم پر جچتا ہے، کون رنگ ہم پر فٹ ہوتا ہے، اور اس وقت ماں بہنیں بھی چن کر کے پہناتی ہیں اور کہتی ہیں یہ پہنیے، یہ جچ رہا ہے، یہ اچھا لگ رہا ہے، اس پر فوٹو اچھا آئے گا، اس پر تصویر اچھی آئے گی۔ کاش کہ یہ فکر اگر نماز کے لیے ہو جائے، کاش یہ ماں بہنوں کی فکریں گھروں میں دین کے لیے ہو جائے، تو آج مسجدوں میں نمازی بڑے خوبصورت نظر آتے، اچھے نظر آتے، بہترین نظر آتے۔
اس لیے اس کام کو کرنا آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کی اولاد نماز کی وقت میں تم زینت اختیار کرو، یعنی وہ لباس جتنا عام حالات میں پہننا فرض اور ضروری ہے اس کے علاوہ بھی ذرا کچھ بڑھا لو۔ اچھا، یعنی اگر تم عام حالات میں ہاف آستین کے کپڑا پہنتے ہو تو نماز کی حالت میں فل آستین کے پہنو، ڈھیلا ڈھالا پہنو، پاک صاف پہنو، صاف ستھرا پہنو، سر سے لے کر کے پاؤں تک بہترین ہو۔ اس لیے نماز کے لیے خاص لباس رکھا کیجیے، اس کے لیے بھی 2-4 جوڑے اچھے بنا کر کے رکھیے اگر استطاعت ہے تو۔ جس طرح سے محفلوں میں مجلسوں میں جانے کے لیے الگ رنگ و روپ کے لباس ہم لوگ چنتے ہیں، نماز کے لیے بھی چنا کیجیے، نماز کے لیے بھی اس کو پسند کیجیے، وہ بہت ادا اللہ کو پسند ہوں گے، اللہ رب العالمین خوش ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابر و اسلاف بزرگان دین ہمیشہ نماز میں اچھے لباس استعمال کیا کرتے تھے، خوشبو استعمال کیا کرتے تھے تاکہ رحمت کے فرشتوں کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ اسی لیے بہت سارے مسائل ہیں لباس کے سلسلے میں، آج ہم لوگ اس کی بڑی بے حرمتی اور بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اس لیے نماز کی حالت میں اچھا مصلی ہونا چاہیے، جس کپڑے پر جس مصلی پر آپ نماز پڑھیں وہ مصلی بھی اچھا ہونا چاہیے، اس میں کوئی تصویر نہ ہو، چاہے وہ مسجد حرام کی ہو یا کوئی بھی مسجد کی ہو۔ ایسے مصلوں پر نماز پڑھنے سے بچا کیجیے، ایسے مصلی مت خریدا کیجیے، ایسے مصلی پر اٹھنا بیٹھنا مناسب نہیں ہے، لہذا صاف ستھرا مصلی ہو جس میں زیادہ دیدہ زیب اور زینت بھی نہ ہو کہ آپ اس مصلی کی رنگ و رنگت اور نقش و نگاری کو خوب دیکھ کر کے فریب ہوتے رہیں۔ نہیں، بالکل سیدھا سادہ مصلی ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے لباس ڈھیلا ڈھالا پہن کر کے نماز ادا کیجیے، بہترین بڑی چادروں میں نماز ادا کیجیے، بڑی اوڑھنی جس کو کہتے ہیں وہ پڑھا کیجیے۔ عام طور پر بازاروں میں نماز کی اوڑھنیاں ملتی ہے، اس سے استعمال کیجیے تاکہ نماز میں ایک بہت ہی حیا اور اس کی پوری کیفیت معلوم ہو۔ لہذا عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، بچوں کے لیے بھی نماز کی تربیت کے لیے اس کے لیے بھی اچھے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، عند کل مسجد، مسجد سے نماز مراد ہے، سجدہ مراد ہے۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد سے مسجد بھی مراد ہے، یعنی مسجد کو صاف ستھرا پاک صاف صفائی نمازیوں کے لیے نماز کے حالات اور وقت پر رکھنا چاہیے۔ آگے کا جملہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت ہی عمدہ ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ اللہ فرمایا خوب کھاؤ خوب پیو لیکن اسراف مت کرو، کھاؤ پیو میری نعمتوں کو لیکن اسراف نہ کرو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کتنا پیارا جملہ ہے اللہ کا، کھانے کا بھی حکم اللہ دے رہا ہے، پینے کا بھی حکم دے رہا ہے، لیکن ایک قید اللہ اس میں لگا دیا، ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا، فضول نہیں خرچیاں کرنا۔ اس جملے پہ ولا تسرفوا پہ اللہ اکبر مفسرین جب لکھتے ہیں تو اللہ دنگ رہ جاتا ہوں پڑھ پڑھ کر کے، ہاں، اور اپنی زندگی پر اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ کیا ہے ہماری اور آپ کی زندگی، ہم کتنے روزی کے اسراف کرتے ہیں، کھانے میں اسراف کرتے ہیں، پہننے اوڑھنے میں اسراف کرتے ہیں، کھانے پینے میں اسراف ہی اسراف ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ ان چیزوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی ولا تسرفوا پر جو رائے ہے ہم اور آپ پڑھیں تو قسم خدا کی بڑے گنہگار ہم لوگ ہیں، کھانے پینے کے سلسلے میں حریص ہم لوگ ہیں، ہم لوگ کھانے پینے کے ایک مزاج اور ایک عام حالات بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھانے سے نہیں روکا، پینے سے نہیں روکا، خوب کھلا رہا ہے، خوب پلا رہا ہے، لیکن ایک قید لگا دیا ولا تسرفوا، فضول نہیں خرچی کرنا، فضول نہیں کرنا۔ فضول کے کئی مطلب، اس کے ایک مطلب یہ ہے کہ جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھانا کھاؤ، زیادہ نہیں کھاؤ۔ اب بھوک لگی ہے اور پیٹ ہمارا آرام سے بھر گیا ہے اور اب آگے نہیں کھانے کی دل ہے تو مت کھاؤ۔ اگر کوئی آدمی پیٹ بھرنے کے بعد بھوک مٹنے کے بعد میں بھی اگر وہ کھاتا ہے تو یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو،
یعنی جتنی ضرورت سے جو چیزیں پوری ہو جاتی ہے اتنا ہی کرو، اس میں زیادہ نہیں بڑھاؤ کہ ایک کھانے کے وقت کے لیے 10 سبزیاں ہوں، 10 ترکاریاں ہوں، 10 طرح کے اس میں دسترخوان پر ڈشیں رکھ دی جا رہی ہو، لوگ کھا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا، یہ کیا؟ یہ فضول خرچی ہے، اللہ اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے۔ لہٰذا تیسری بات لکھتے ہیں کہ بھوک لگنے سے پہلے بھی کھانا یہ بھی اسراف میں ہے۔ ابھی بھوک لگی نہیں ہے، اس سے پہلے بالکل کھانے کے ایک مزاج اور کھا لیا۔ دوسرے کے دسترخوان پر اگر چلا گیا آدمی تو اللہ اکبر، پھر تو وہ سوچتا ہے کہ 2 دن کا آج ہی کھا لو پورا، تاکہ ناشتہ بھی بچ جائے، میرا دوپہر کا بھی بچ جائے۔ عام حالات میں تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر کسی دعوت اور ولیمے شادی بیاہ میں جانا ہو تو ناشتہ روک دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ ہلکا پھلکا کر لو، اس لیے دوپہر کی دعوت ہے۔ یہ کہنا، یہ سوچ رکھنا، یہ لالچی انسان کا کام ہے۔ یہ ایک مسلمان، ایک ایمان والے اور ایک شریف انسان کی عادت نہیں ہے۔ یہ کہنا، یہ کہہ دینا کہ رک جاؤ، کم ہی کھا لو یا یوں ہی رہو، اس لیے اگلی دعوت ہے، تو اس کا مطلب یہ کھانے ہی کے لیے جا رہا ہے، اور اس کا یہی مقصد ہے کھانا پینا، اور وہاں جا کر کے پھر فضول اسراف، کچھ کھایا، کچھ پھینکا، کچھ ضائع کیا۔ لہٰذا جیسے حالات ہیں ہمارے اور آپ کے حالات زندگی میں اور گھروں میں بھی، جب تک کہ ایک چیز کھانے کی ختم نہ ہو جائے دوسری چیز نہیں لانی چاہیے دسترخوان پر، اور نہیں پکانی چاہیے۔ آج عام طور پر میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ہم لوگ پکا کر کے بھی رکھ لیتے ہیں کہ کئی دن چلتا ہے، پھر اس سے طبیعت اکتا جاتی ہے تو پھر اس کو پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں، یہ سب اسراف ہے۔ کھانے پینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا طریقہ بتایا ہے، اور آپ نے فرمایا اس کے 3 حصے کرو، پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کا، ایک پانی کا، اور ایک سانس کے لیے۔ اتنا نہیں کہ وہ سانس کی جگہ پر میں بھی کھانا پانی اتنا ڈال دو کہ اب وہ بالکل گردن اٹھا کر کے ڈکار لے رہا ہے، آدمی پریشان ہو جائے۔ یہی عام طور پر میں لوگ کھا کر کے آتے ہیں دعوتوں سے، اور پھر اتنے زور سے ڈکار لیتے ہیں کہ اللہ اکبر، اگل بگل کا آدمی پریشان ہو جائے، اور اس کے منہ سے ہمیشہ وہی کھانے کی چیزوں کی ڈکار میں بدبو آتے رہنا، یہ گویا کہ ایک وہ ہے جس طرح سے کوئی آدمی بھوکا پیاسا جانوروں کی کیفیت کھانے پینے کے مزاج بنا رکھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے طریقوں کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ لہٰذا آج اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں میری ماں بہنوں، اور کھانے پینے کی چیزوں پر آپ حضرات کی زیادہ اس پر کنٹرول ہے، آپ حضرات اس کے زیادہ اس کے مستحق ہیں، اس لیے اعتدال کا راستہ اختیار کیجئے۔ صرف کھانے پینے ہی کے مزاج مت بنائے رکھیے، ہمیشہ کھانے پینے ہی کی سوچ میں نہ لگا رہیے۔ اسراف کا ایک مطلب علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہمیشہ کھانے ہی کی فکر ہوتا ہو، ہمیشہ وہی کھانے ہی کا تذکرہ، اس وقت کیا کھانا ہے، اس وقت کیا کھانا ہے، کل کیا کھانا ہے، وہاں جا کے کھانا ہے، وہاں اچھا ہے وہاں چل کر کے کھانا، اس ہوٹل میں کھانا ہے، وہاں کا پکوان اچھا ہے، آن لائن وہاں سے منگا لینا۔ یہ سب فکریں جو ہے یہ سب اسراف کی چیز ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دنیا میں صرف کھانے اور پینے ہی کے لیے نہیں بھیجا ہے، ایک ضرورت کی چیزیں ہیں، ایک ضرورت کے عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ ہاں بہترین کھائیے، اچھا کھائیے، پاک صاف کھائیے، حلال کھائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اسراف کرنا، پھینک دینا، ضائع کر دینا، آج روزی کے لیے جو ہم لوگ پریشان ہیں اور گھروں سے جو برکت کی چیزیں نکل گئی ان میں سے ایک یہی ہے اسراف، فضول خرچیاں۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کی قدر کیجیے، اللہ نے دیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ روزانہ 10 طرح کے کھانے پکا کر کے دسترخوان پر رکھ کر کے مردوں کو خوش کرتے رہیے، آنے والے مہمانوں کو خوش کرتے رہیے۔ سوچئے ذرا، غور کیجئے، ذرا وہ واقعہ پڑھیے، پھر سنیے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے تو ایک دن اپنی اہلیہ سے انہوں نے کھانے کے وقت میں کہا، یوں ہی تفریحاً یا مذاقاً دل لگی کی باتیں انہوں نے کی، کیا روزانہ ایک ہی کھانا، ایک ہی روٹی چٹنی، یہی؟ کبھی کچھ تو نئی چیز تو کھلاؤ، کبھی میٹھی چیز تو بھی کھلاؤ۔
حق ہے بولنے کا، دل لگی باتیں کرنے کا اپنے بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، لہٰذا کھاتے کھاتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے یوں ہی تذکرہ کیے، روزانہ ایک ہی کھانا، کبھی کوئی میٹھی چیز بھی کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انتظار کیجئے، انشاءاللہ ضرور میٹھی چیز لائیں گے۔ کتنے دن لگ گئے ہیں؟ 1 مہینہ لگا۔ 1 مہینے کے بعد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اہلیہ 1 مہینے کے بعد دسترخوان پر آج ایک میٹھا حلوہ لا کر کے پیش کی، وہ بھی اتنا نہیں، زیادہ نہیں، تھوڑا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دسترخوان پر یہ نئی چیز یعنی حلوہ دیکھیں تو آپ کھانے سے پہلے اپنے اہلیہ سے پوچھیں یہ کہاں سے؟ کیا کسی نے ہدیہ دے گیا؟ اگر دیا ہے تو وہ کون ہے دینے والا؟ یا تم یہ میٹھی چیز جو میرے دسترخوان پر رکھی یہ کیسے رکھی ہے؟ آج تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ زمانہ خیر کا چلا گیا میری ماں بہنوں، وہ فکر حلال کھانے کی، آج سوچ حلال کھانے کی نکل گئی دلوں سے۔ ورنہ وہ خاتون جو اپنے شوہر کو رخصت کرتی تھی روزانہ، صحابی رسول ہیں، غریب ہیں، مزدوری کرتے تھے، کئی دنوں سے ان کو کام نہیں ملتا تھا، کئی دنوں سے کام نہیں ملتا، ہفتہ گزر گیا، مختصر سے کھانے، کھجور پر، پانی پر رات گزر رہے، لیکن جب اپنے شوہر کو وہ دروازے تک چھوڑنے آتی تھی، رخصت کرتی تھی، اور سلام اور کلام کے بعد جب رخصت کا جملہ نکلا تو بیوی روز کہتی تھی دیکھو جا رہے ہو ضرور جاؤ مزدوری کے لیے، لیکن گھر میں روزی لانے کے لیے اور میری فکروں میں کہیں تم کوئی حرام کام نہیں کر لینا۔ حرام کا مطلب کوئی جھوٹ، سچ، دغا فریب کر کے الٹے سیدھے سے مجھے خوش کرنے کے لیے مت مزدوری کی کسی طرح سے روزی لانا، روٹی لانا گھر میں، ہم فاقے سے ساتھ گزر جائیں گے لیکن حرام ہمارے گھر میں نہیں آنا۔ آج کا تو مزاج ہے لانا ہوگا چاہے آپ کو جیسے لانا ہوگا، کھلانا ہے آپ کو چاہے جیسے کھلانا ہے، کیا کرنا ہے کیجئے، ہم کو چاہیے۔ آج کی ماں بہنوں کی یہ ادا ہے، یہ فکرے ہیں۔ شادی بیاہوں میں آپ کو اتنے آدمیوں کی دعوت کرنی ہے، چاہے آپ جیسے کیجئے، کرنا ہے، میری ناک کٹ جائے گی۔ آپ لون پہ لائیے، سود پر لائیے، رشوت پر لائیے، کہاں سے لائیے، لیکن آپ کو ولیمے میں، شادی میں اتنا کھانا پکانا ہے، ہماری شان ہے۔ ہائے کیا مزاج ہے مسلمانوں کا، مردوں کا، عورتوں کا۔ لہٰذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یہ حلوہ کیسے؟ بیوی نے جواب دی کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت تھے۔ کہا کہ یہ حلوہ کوئی ہدیہ نہیں کیا ہے، کسی کے گھر سے نہیں آیا ہے، بلکہ جس دن یاد کیجئے آپ 1 مہینہ پہلے ہم سے جب آپ نے دل لگی باتیں کرتے کرتے یہ کہا تھا کہ کبھی کبھی کوئی میٹھی چیزیں بھی کھلاؤ، اسی دن سے میں نے اپنے روز مرہ کی چیزوں میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں بچانی شروع کی۔ تھوڑی سی شکر چٹکیوں سے رکھ لیتی تھی، آٹا 1 مٹھی رکھ لیتی تھی، گھی کا 1-2 چمچ قطروں رکھ لیا کرتی تھی۔ یہ مہینے تک میں نے جمع کی، جب ایک مقدار جمع ہو گئی تو میں نے آپ کے لیے حلوہ تھوڑا سا بنا کر کے لایا ہے امیر المومنین، کسی نے ہدیہ نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم خواہش ادھر کرتے ہیں فوراً کھانا آ جاتا ہے، نعمتیں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے خوب کھائیے لیکن عبادت بھی تو کیجئے، نماز بھی پڑھیے، قرآن بھی پڑھیے، حیادار تو بنیے، اچھے بنیے، آخرت بنائیے، خوب کھائیے، لیکن اللہ کا شکر گزار بندی تو بنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اس طرح سے تم حلوہ میٹھا بنا کر کے لائی میرے لیے، رو پڑے۔ کھائیں لیکن ایک قانون اور ایک نیکی کا ذریعہ وہاں سے بنائیں، اور مدینے والوں کے لیے ایک حکم دیے کہ اے لوگو، اے عورتوں، اگر تم کھانے سے پہلے اپنے کھانے کی چیز میں سے 1 مٹھی اگر بچا لو تو 30 دن میں 30 مٹھی آٹے ہو جائیں گے، کچھ شکر ہو جائیں گے، تو غریبوں کے لیے امداد کا ذریعہ بہترین ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ شکل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ذریعے سے جاری فرمائے، لہٰذا آج تک بھی یہ عمل ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے مدارس چل پڑے، انگریزوں کے زمانے میں جب مدرسے مشکل میں آ گئے تھے،
اس وقت اسی طرح سے مٹھی جس کو کہتے ہیں، گھر سے عورتیں مٹھی کاٹتی تھی اپنے آٹے سے، اپنے چاولوں سے، اور 30 مٹھی جمع کر کے مدرسوں کو بھیجا کرتی تھی، تب لوگ عالم بنے، حافظ بنے اور دین کے کام کیے ہیں۔ آج تو جتنا کھانا پھینکتی ہیں آپ لوگ، جتنا کھانا آپ کے باورچی خانے سے ضائع ہو جاتے ہیں، اتنے سے کتنے غریب کے پیٹ بھرتے تھے پہلے۔ اور ڈریے روزی رزق کے اسراف کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرنا۔ کیوں؟ اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات ایک اور علماء مفسرین لکھتے ہیں، اسراف اور فضول خرچی یہ ہے کہ جب کوئی خواہش دل میں کھانے کی پیدا ہو جائے تو فوراً اس پر عمل کرنا، یہ بھی ایک اسراف ہے، یہ بھی ایک فضول خرچی ہے۔ اپنے نفس کو ذرا توڑیے، اپنے نفس کو ذرا ماریے۔ جب کوئی چیز اچھی کھانے کی خواہش ہو جائے روک دیجئے، مت جائیے اس وقت میں، اور اگر اس کا عادی آپ بن جائیں گے تو یہ غلام بنا لے گا یہ نفس، اور پھر ہمیشہ قرضوں میں، پریشانیوں میں، دکھ میں اور لالچ، حرص پنا میں ہماری حالت اور زندگی نفس بنا کر کے رکھ دے گا۔ پھر آدمی اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے میلوں میل سفر کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہوٹلوں کی چوائس اور پسند کرتے ہیں کہ وہاں کا کھانا کھائیں گے، چلو وہاں گھنٹوں گھنٹوں جاتے فیملی کے ساتھ، لیکن وہ مسجد نہیں آ سکتے کبھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ ماں بہنیں بھیج نہیں سکتی ہے، دور تو لے جا سکتی ہیں لیکن مسجد نہیں بھیج سکتی اپنے گھر والوں کو۔ لہٰذا اللہ سارا نظام کو دیکھتا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ یہاں پر میانہ روی اور درمیانہ کھانا کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں وقتاً فوقتاً اچھے کھانے بھی کھائیے لیکن اسراف نہیں، بہترین کھانا کھائیے، حلال کھائیے، پاکیزہ کھائیے، اسراف نہیں ہونی چاہیے، یہی قید اللہ نے لگایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے بہت مرض بیماریاں آتی ہے، اس سے جسم کے اندر میں بہت پریشانیاں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا معدہ جتنا اچھا ہوتا ہے وہی اتنا صحت مند ہوتا ہے۔ اگر معدے کو زیادہ بھر دو گے تو وہاں سے پھر پریشانیاں آتی ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے، لہٰذا پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے معدے کا خاص خیال رکھنا۔ اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کم کھاتا ہے اور کم سوتا ہے، یعنی سونے کے جو ایک مقدار ہے اور کھانے کے جو ایک مقدار ہے اسی مطابق وہ کھاتا پیتا ہے تو صحت مند رہتا ہے، بیماریاں کم آتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابی آئے، ایمان لائے، ایمان میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں۔ یہی طریقہ تھا، کچھ دن لوگ ٹھہرتے تھے، تربیت حاصل کرتے تھے، پھر اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے گاؤں بستی چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا یہیں رہو گے یا بستی جاؤ گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہیں رہوں گا، کچھ اور سیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ذرا جڑی بوٹیوں کی دوا بیچا کرتے ہیں، دکان ہماری ہے، ہم لوگوں کو دوائیاں دیتے ہیں، اگر آپ فرمائیں اجازت دیں تو مدینہ طیبہ کی بازار میں بھی ایک میں جڑی بوٹیوں کی دکان کھولوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کھولو، کرو، صحیح تجارت ہے، حلال تجارت ہے، خدمت کے کام ہے، کرو۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ حکیم تھے، دوائیاں جڑی بوٹیاں جانتے تھے، انہوں نے انتظام کر کے مدینہ پاک کے بازار میں انہوں نے ایک شکل بنائی دکان، اور جس کو یوں کہہ لیجئے کلیننگ بنا لیے انہوں نے۔ 15 دن گزر گئے، ایک بھی بیمار وہاں نہیں پہنچا۔ اٹھ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ 15 دن ہو گئے، ایک بھی مریض میرے پاس نہیں آیا دوا لینے کے لیے، اس لیے اب میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت فرما دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اپنے وطن چلے جاؤ۔ لیکن انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کیوں نہیں یہاں کے لوگ بیمار ہوتے ہیں؟ کسی کو بیمار ہوتے دیکھ نہیں رہا ہوں، نہ سر میں درد ہے، نہ کسی طرح کوئی بھی بخار، نہ پیٹ درد، بدن درد، کسی طرح سے کوئی مسئلے ہی نہیں نظر آتے، سب لوگ حساس وساس چاق و چوبند نظر آتے ہیں۔ سستی کاہلی تو دور دور لوگوں میں نظر نہیں آتی، کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مدینے کے لوگ جلدی بیمار نہیں ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ کم کھاتے ہیں اور کم سوتے ہیں۔ یہ ہے دو چیزیں بیماری آنے کی، وہ نہیں ہے اس لیے بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بس یہی ہے چیز جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ چست و ہمت، حوصلہ اور بیماری سے بچنا، یہ سب یہاں کے لوگوں کے لیے یہ ہے۔ آج ہم لوگ خوب کھاتے ہیں، سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، اتنا سوتے ہیں لوگ، اللہ اکبر، سوچتے ہیں کہ یہی ہمارا مزاج ہے، قبر میں سونا ہی نہیں ہے، اتنا لوگ سوتے ہیں، وقت ضائع کر دیتے ہیں لوگ۔ لہٰذا یہ دو چیزوں میں آج ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، جس کی وجہ سے کم سن بچے، نوجوان، جس کو اللہ اکبر کسی طرح بھی کوئی مرض نہیں ہونا چاہیے، ان کے کمر میں درد، پیٹ میں درد، سر میں درد، آنکھ میں درد، پیر میں درد، گھٹنے میں درد۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت آ گئی گھروں میں؟ یہ مصیبت آخر کیوں آ گئی؟ غیر غلط کھانے کی وجہ سے، کھانے پینے کی وجہ سے۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی افیون کھا رہا ہے، کوئی نہ جانے یہ آج کل کے بناوٹی چیزیں، اللہ بلا مصیبتیں کیا کیا ہیں بازاروں میں، وہ سب کھاتے پیتے ہیں، پلاسٹک کھا رہے ہیں، کوئی کیا کھا رہا ہے، کیا کیا نام ہے، پیزا ہے، میگی ہے، فلاں ہے، یہ ساری چیزیں گھر میں بڑے شوق سے ہم لوگ کھلا پلا رہے ہیں بچوں کو، اور پھر اس سے امید رکھتے ہیں کہ یہ نمازی بن جائے، پھر ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ یہ متقی پرہیزگار میرا بچہ بن جائے، میری قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بنے گا۔ نہیں بنے گا۔ غیر غلط چیزوں کے کھانے سے کبھی بھی نیکی کے اثرات اس میں نہیں منتقل ہوتے ہیں۔ جتنی اچھی پاکیزہ اور صاف ستھری روزی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اس سے آدمی کو اچھا ہوتا ہے، اس سے اس کے اخلاق اچھے بنتے ہیں، اس سے اس کے اندر میں دین اور دینداری بنتی ہے۔ لہٰذا اچھی چیزوں اپنے گھروں میں کھائیے، پیئے، پکائیے، رکھیے۔ لہٰذا غیر غلط چیزوں سے اپنے دسترخوان اور اپنے باورچی خانے کو پاک صاف رکھنا چاہیے، پاک صاف رکھنا چاہیے۔ وَلَا تُكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے کہ قرآن کریم میں تو بہت ساری چیزوں کی بات ہے، اور مسلمان حضرات تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، لہٰذا جب قرآن میں ساری چیزیں ہیں تو ہم پورے قرآن دیکھتے ہیں تو کہیں میڈیکل لائن سے کوئی حکم نہیں ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ قرآن میں اللہ نے میڈیکل لائن سے، صحت کے لائن سے، اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں۔ آج دنیا میں جو علم ہے وہ دو ہی چیز کا علم ہے، دو ہی چیز کا علم ہے، ایک ہے علم روحانی اور ایک ہے علم جسمانی۔ جسمانی علم پر آج پوری دنیا محنت کر رہی ہے، جس کو علم ابدان کہتے ہیں۔ بدن، ہمارے جسم کے سلسلے میں پوری دنیا محنت کر رہی، میڈیکل کالج، میڈیکل پڑھائی، یہ سب کا ہے۔ یہی میڈیکل ڈاکٹر بن کر کے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو یہی کرے گا، خون ٹیسٹ کرے گا، پیشاب ٹیسٹ کرے گا، انسان کے جسم کی ہڈیوں کے اوپر ریسرچ کرے گا۔ یہ ہے بدن کا علم۔ بدن کا علم، بخار دیکھے گا، اس کے خون دیکھے گا، ان کی ساری چیزوں پر تحقیقات، پاکی ناپاکی دیکھے گا۔ یہی ہے ڈاکٹری لائن، اس کو میڈیکل لائن کہتے ہیں، جس کو آج بڑی اہمیت لوگ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ علم ہے گھر بار، انجینئر بن کر کے آدمی کیا کرے گا؟ وہی گھر ایک اچھا بنا دے گا، اس کے علاوہ اور کیا بنائے گا؟ ایک نقشہ بنا دے گا، جس سے ایک انسان اس گھر میں رہ کر کے راحت سکون حاصل کرے گا، یعنی بدن کو، اپنے جسم کو سکون۔ ایک آدمی انجینئر بنتا ہے اور کار میکینک ہے، بہترین کار، لگژری کاریں وہ بناتا ہے، اسی کا علم حاصل کیا اس نے۔ اس کار سے فائدہ کس کو ہے؟ کہ انسان کو فائدہ ہے، بیٹھے گا، چلے گا، سفر کرے گا، اس کے جسم میں آرام۔ یہ ہے ایک آدمی کپڑے کی دکان، فیکٹریاں کھولتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی ہمارے فیکٹری سے اچھے کپڑے پہنے گا، اپنے بدن پر ڈالے گا اور خوبصورت بنے گا۔ تو آج پوری دنیا میری ماں بہنوں جو تجارتیں ہو رہی ہے، بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، جو اس قدر لوگوں کا بھاگ دوڑ ہے، یہ چمڑے کے لیے ہے، یہ بدن اور ہڈیوں کے لیے ہے۔ اس پر محنتیں ہو رہی، اس پر پڑھائی ہو رہی، اس پر فکریں ہو رہی، اس پر بڑے بڑے بجٹ پاس کیے جاتے ہیں۔ اور ایک علم ہے وہ روحانی، آخرت کے علم، یعنی مرنے کے بعد میں کیا ہوگا، اللہ کے سامنے کیا ہوگا، جنت یا جہنم کیا ہوگا۔ علم روحانی کی طرف آج توجہ ہمارے اور آپ کی نہیں ہے۔
ہے تو معمولی ہے، بے توجہی کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم پوری رہبری کرتا ہے۔ تو ایک شخص یہ پوچھتا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ سے اور دوسرے حضرات سے کہ قرآن میں میڈیکل لائن سے کوئی علم نہیں ہے، اگر ہوتا تو اس میں بتلائیے، جبکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیے میڈیکل لائن سے جتنی کتابیں ہیں، ڈاکٹری لائن سے کتابیں بھری پڑی ہے اور رہبری کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، لیکن قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ بخار آ جائے تو یہ کرو، خون خراب ہو جائے تو یہ کرو، سر میں درد ہو جائے تو یہ کرو، ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو اس طرح جوڑو، ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کا مسئلہ کیا ہے، فلاں فلاں مرض بیماریوں کا کہیں کوئی تذکرہ نام نہیں ہے، کس سے بیماری رکے گی اس کا بھی کوئی حکم ایسا نہیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ تھے علم والے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک چھوٹی سی آیت کی ایک آدھے ٹکڑے میں پوری میڈیکل لائن کو بیان فرمایا ہے۔ کہا کہ میں تو قرآن برابر پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، لیکن کہیں نہیں ملا وہ، اور وہ آیت کہاں ہے بتلائیے؟ لہذا پڑھا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی اعتدال کے ساتھ کھانا پینا کرو۔ آدمی جتنا اعتدال کے ساتھ کھاتا پیتا ہے صحت مند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے سے ساری بیماریاں نکلتی جسم میں، اگر تیرا معدہ ہلکا پھلکا ہے یعنی اس میں اتنا ہی ڈالو جتنا اس میں بوجھ برداشت کرنے کی طاقت ہے، اگر الا بلا سب معدے میں چلا جائے گا تو وہاں سے بیماریاں پیدا ہوگی۔ لہٰذا یہ دو قول، ایک اللہ کا فرمان کلو واشربو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کو ہلکا پھلکا رکھو، اس کو کم اس کو غذائیں دیا کرو، اس کے اعتدال کے ساتھ دیکھ رکھ کرو، لہٰذا یہیں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے یہ دونوں چیزوں سے، دونوں حکموں سے میڈیکل لائن اسلام ترجمہ نہیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے اب معلوم ہوا کہ ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ نے، ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے یہ اس چیز کے پرہیز کر لو، یہ کھانا مت کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، اتنا کھاؤ، وہ بھی کھانے ہی پر سارے توجہ دلاتا ہے۔ دوا پینی ہے تو اس سے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اٹھنے سے پہلے، خالی پیٹ میں، نہار پیٹ میں، یہ کیا، اس کا تعلق تو سب سے کھانے میں ہے۔ لہذا قرآن نے ایک جملے میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، تمام میڈیکل لائن کے تمام علم اور تمام فن کو اس میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی کو کہتے ہیں قرآن جامع کتاب ہے، قرآن ہر چیز کی رہبری کرتا ہے۔ خلاصہ یہ میری ماں بہنوں، ایک چھوٹی سی آیت کو اور کیجئے، پڑھیے، دیکھیے، یا بنی، اے آدم کی اولاد، جب تم میری عبادت کے لیے آؤ، سجدہ کرو، نماز پڑھو تو اچھے لباس میں پڑھو، کھاؤ پیو خوب، لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچیاں نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا پہننے اوڑھنے میں بھی اعتدال ہونی چاہیے اور کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ جو آدمی ان دونوں چیزوں پر عمل کرتا ہے یعنی اعتدال کی زندگی گزارتا ہے، وہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، اور اگر بے اعتدالی کر دیتا کھانے پہننے بننے سنورنے میں تو پھر قرضہ لینا پڑتا، جھوٹ بولنا پڑتا، کسی کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، کیوں اچھا پہننا ہے، اچھا بننا ہے، اچھا دکھانا ہے، اچھا کھانا ہے، اس کے لیے پھر بہت کچھ غیر غلط کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، قرضوں سے بچنا چاہتے ہیں، جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں، دھوکے بازی سے بچنا چاہتے ہیں، دو کام ہمیشہ کیجئے کہ پہننے اوڑھنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کیجئے اور کھانے پینے میں بھی میانہ روی اختیار کیجئے، فضول اور اسراف دکھاوا نہ کیجئے۔ روزانہ ہزار طرح کے دسترخوان پر کھانے پینے کی چیزوں سے سجائیے مت، بلکہ ایک بہت ہی سدھارن، صاف ستھری، سیدھی سادھی زندگی گزاریے، انشاءاللہ اسی میں بہتری ہے، اسی میں خیر ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، تیری بے شمار نعمتیں ہم سب پہنتے اوڑھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں،
اس میں بھی بے اعتدالی ہو جاتی ہے، کمزور ہیں، نفس پرست ہیں، نفس کے غلام ہم سب لوگ بن چکے ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے حریص بن گئے ہیں، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا، کھانا پینا، بننا سنورنا ہم سب ایک مزاج بنا لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے، ان خرافات سے، ان فضول کاموں سے، ان اسراف کے کاموں اور چیزوں سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ ایک میانہ روی زندگی، اعتدال والی زندگی، سنت والی زندگی، صحابہ والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیے۔ قرضوں سے بچنے والی زندگی، قرضوں کے بوجھ والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ فضل فرما، رحم فرما، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرما۔ جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئیں اللہ سب کی حاضری کو آنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، کہنے کو قبول فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، ہر ایک کی ضروریات کو غیب سے پوری فرما، اپنی رحمتوں سے پوری فرما، روزی میں، رزق میں، صحت میں، وقت میں، نیکی میں برکتیں عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا نصیب فرما، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔